مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک مشہور روایت شامل کرنے والے ہیں، اور یہ روایت آپ نے کافی جگہ پہ پوسٹوں پہ دیکھی ہوگی، سنی بھی اس حوالے سے ہوگا آپ نے، اور کافی حضرات اس کو ویسے بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ روایت اس طرح ہے، نماز ترک کرنے کی وعید کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے، اس کے بعد اگرچہ اس کی قضا بھی کر لے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلانے کی سزا دیں گے، ٹھیک ہے، اور قیامت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اسی حساب سے اندازہ لگا لیا جائے کہ وہ شخص اگرچہ اس کی قضا پڑھ بھی لے، پھر بھی اس کو کتنی بڑی سزا ملے گی جو جان بوجھ کے نماز کو قضا کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت کہاں پہ موجود ہے جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، تو یہ روایت فضائل اعمال کے جو جمع کرنے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنی اس ایک بہت بڑی آفاقی کتاب جو کہ فضائل اعمال ہے، اس میں انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ جمع کی، اس کو ذکر کیا۔ اب وہاں پہ جمع کرنے اور ذکر کرنے کے بعد آگے جو حضرات اس کو پڑھتے ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ذکر کیا، اس لیے مستند ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت ہم فضائل اعمال میں یہاں پہ بعض جگہ حضرت نے ایسا کیا، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت روایت بیان کرتے ہیں تو بعض دفعہ عربی میں آگے اس روایت پہ حکم بھی لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نے یہاں پہ اس روایت کے حوالے سے کیا چیز ذکر کی ہے۔ حضرت نے یہاں پہ دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہاں پہ ایک چیز یہ ذکر کی، اس روایت کو ذکر کیا، اور عربی میں جب حکم لگایا فائدے کے تحت تو وہاں پہ فرمایا کہ جو میرے پاس حدیث کی کتابیں تھیں کسی کے اندر بھی مجھے یہ روایت نہیں ملی۔ ساتھ فرمایا کہ یہ روایت جو میں نے لی ہے وہ اصل میں ایک کتاب ہے، وہاں سے میں نے لی ہے، مجالس الابرار کے نام سے کتاب ہے، اور اس میں وہ روایت جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، روی انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها ثم قضى عذب فی النار حکما، وہ آگے مکمل روایت کہ پھر وہ حکم جو ہے وہ اتنے سال کا ہوگا، یہ مجالس الابرار کے اندر یہ روایت جو ہے وہ حضرت نے ذکر کی۔ مطلب کہ انہوں نے جس کتاب سے اس کو نقل کیا، اور یہ نہیں کہ مجالس الابرار کی قصوں کہانیوں کی اور اس طرح کتاب ہے، اس کے بارے میں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی تعریف کی، اور دیگر علماء نے بھی کہ کس مواعظ وغیرہ کے اور نصیحت کے حوالے سے یہ اچھی کتاب ہے، اگرچہ احادیث کے حوالے سے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت وہاں سے لی ہے، اور اس کتاب کی بڑی توصیف کی ہے علماء نے، ٹھیک ہے، تو اس اعتماد پر میں نے اس روایت کو ذکر کیا اپنی فضائل اعمال میں، لیکن میرے پاس جو کتب ہیں تلاش کے بعد بھی مجھے ان کے اندر یہ روایت نہیں ملی۔ یہ اصل میں کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض دفعہ ایک قسم کی ان کی احتیاط کہہ لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو تحقیق ہوتی ہے اس آپ کی تحقیق میں، یا آپ کے پاس جو نسخے ہیں، یا آپ کے پاس جو کتب حدیث ہیں ان میں وہ روایت نہیں ہوتی، اور ہم جلد بازی میں کہہ دیں یہ روایت موضوع و من غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کتب ہیں وہ ان میں نہیں ہے، بعد میں جب علماء آتے ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو آپ کے پاس کتب میں ان میں تو نہیں تھی لیکن دیگر کتب میں وہ روایت مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا کسی آدمی کا انتہائی احتیاط کا حکم ہوتا ہے روایت پر کہ میرے پاس نہیں ہے، مطلب ممکن ہے کسی اور کتاب کے اندر ہو، اور اسی اعتماد کے اوپر انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ فلاں کتاب میں تھی، میں نے وہاں پہ ذکر کر دی، میرے پاس جو کتب تھی انہیں مجھے نہیں ملی۔ اب بعد میں جو علماء آئے تو انہوں نے بھی جس وقت اس کو تلاش کی، یعنی حضرت شیخ کے گزرنے کے بعد جو دیگر اب ان کی وفات سے ابھی تک کے جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کی تحریر اس حوالے سے دیکھی، انہوں نے اس پہ تحقیق کی تو انہوں نے بھی فرمایا جی کہ ہمیں یہ روایت اس کتاب کے علاوہ جو مجالس الابرار کتاب ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی اور مسند ماخذ کے اندر نہیں مل سکی۔ تو جب تک، ٹھیک ہے، یہ ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں،
ممکنہ بعد میں کسی اور کو ملے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ابھی تک جو علماء نے اس پہ فرمایا اسی کو میں آگے کاپی کر کے نقل کر کے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہمیں بھی یہ روایت نہیں مل سکی کسی مسند ماخذ کے اندر مجالس الابرار کے علاوہ، اور کیونکہ نسبت الی رسول ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جب تک یہ کسی مسند ماخذ میں نہ مل جائے تب تک اس کو بیان کرنا، اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا، یہ موقوف رکھا جائے، اس کو بالکل بھی بیان نہ کیا جائے۔ بعد میں کسی کو اگر مل جائے کسی مسند ماخذ میں تو الگ بات ہے، لیکن جب تک یہ نہیں ملتی تب تک اس کو بیان کرنا اور اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو آپ موقوف رکھیں جب تک کہ اس کی کوئی مسند ماخذ میں نہ مل جائے، اس کی کوئی معتبر سند نہ مل جائے، تب تک اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں یہ تو اس روایت کے والے سے حکم تھا اس کو بیان نہ کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں مل سکی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جس وقت ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں یہ چیز میں پہلے کی ویڈیوز کے اندر عرض بھی کر چکا ہوں، مینشن بھی کر چکا ہوں، ممکن ہے آگے بھی کئی ویڈیوز کے اندر میں یہ چیز عرض کروں۔ قرآن و حدیث میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے اور اتنا زیادہ مواد ہے اور اتنی زیادہ روایات ہیں کہ اگر ان صحیح روایات کو ہم جمع کر لیں تو یہ روایات ہمیں عام طور پہ ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ جو پڑھے تو وہ پڑھ کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دے اور ڈر جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اتنی ساری روایات ہیں کہ اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں، ان کو پڑھیں تو ان جیسی روایات یا اس روایت سے ہم بالکل جو ہے مستغنی ہو جائیں، ہمیں یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی اور کفر، یا ایک روایت آدمی اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، دارمی میں ہے اور دیگر کتب حدیث وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد یعنی ضمانت جو ہے وہ نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں، ترمذی میں، دارقطنی میں، مسند احمد وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں گردانتے تھے، یعنی نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں شمار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی روایات ہیں، اگر آپ کتب حدیث کو دیکھیں تو لمبی ہو جائے گی ہماری ویڈیو، اس میں میں 2-3 پہ ہی گزارا کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں۔ اور شاید کہ آپ کے علم میں ہو کہ جو ائمہ اکرام ہیں ان میں سے 1-2 ائمہ اکرام ایسے بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور ان کی جو یہ چیز ہے یا جو فتویٰ ہے یا یہ جو کیا لیں کہ ان کی جو رائے ہیں وہ انہی احادیث کے اوپر ہے جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں روایت کے اور اس طرح کے بھی ہیں۔ تو اسی بنیاد پر یہ جو 2-3 روایات ہم نے ذکر کی اور اس کے علاوہ روایات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کے بارے میں وعیدات ذکر کی ہیں، انہی کو اپنا وہ کہہ لیں کہ دلائل اور مستدل بنا کے وہ چیز عرض کرتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، کبھی اس نے نہیں پڑھی نماز اور اس نے چھوڑ دیا اس کو، تو وہ آدمی اب مسلمان نہیں رہا۔ بعض حضرات پھر اس کے الگ تعویل کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، بل وہ ایک الگ موضوع ہے فقہ والے سے، ہم اس کو یہاں پہ نہیں ذکر کرتے۔ یہ نماز کے حوالے سے جو صحیح روایات ہیں وہ اتنی ہیں۔ آخر میں ایک چیز عرض کروں کہ وہ جو ہم نے روایت ذکر کی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، وہ جو شروع میں ہم نے ذکر کی تھی فضائل اعمال کے حوالے سے اور مجالس الابرار کے حوالے سے، اس میں آخری جو جملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ والا حصہ اس کو میں نے مینشن اس لیے نہیں کیا کہ وہ والا حصہ کیونکہ بالکل ثابت ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المعارج کی مقدارہ 50,000 سنہ، ٹھیک ہے، بعض 1000 سال کا بھی ہے، یہاں پہ 50,000 سال کا ذکر ہے، تو یہ چیز تو ثابت ہے، لیکن وہ جو شروع کی چیز تھی وہ کسی مسند ماخذ سے نہیں مل سکی، تو انہی چیزوں کو ذکر کیا کریں جو صحیح روایات سے ثابت ہوں۔ اس طرح کی روایات کو چاہے آواز کے لیے، تبلیغ کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی کریں تو بالکل بھی ان کو مینشن نہ کیا کریں، بالکل ان کو اپنے ان چیزوں میں ذکر نہ کیا کریں۔ وصلی اللہ